اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بارگاہ ملکوتی امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے معارف علویہ کورس کے سلسلے کا آج 8واں درس جو اخلاق کے سبجیکٹ کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، اور آج کی گفتگو کا عنوان قناعت ہے۔ قناعت کیا چیز ہے؟ اپنی ضرورت کے مطابق مال و متاع پہ اکتفا کرنا اور اس سے زیادہ کے لیے اہتمام نہ کرنا، یہ قناعت کہلاتا ہے۔ دو چیزیں اس میں سامنے آئی ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ انسان اپنی ضرورت کی تشخیص کرے کہ اس کی ضرورت کیا ہے، اور اپنی اس ضرورت کے مطابق ہی مال و دولت کے اوپر، کھانے پینے کی چیزوں کے اوپر، رہائش کے اوپر، گاڑی بنگلہ کوٹھی دیگر چیزیں جو ہیں وہ دیکھے کہ معاشرے میں میری ضرورت کیا چیز ہے اور میری حیثیت کیا ہے۔ ضرورتیں تو انسان کی پوری نہیں ہوتی ہیں، لہٰذا اپنی حیثیت کے مطابق دیکھے کہ میری حیثیت یہ ہے، اس حیثیت کے مطابق میری یہ ضرورتیں ہیں۔ ضرورت کے اوپر جن چیزوں کی اس کی ضرورت ہے اسی کے اوپر، اس مال کے اوپر اکتفا کرنا، اور ساتھ ساتھ زیادہ کا اہتمام نہ کرنا، یہ قناعت کہلاتا ہے۔ قناعت ایک انتہائی بہترین صفت ہے، انسان کو کمال کے رستوں کی طرف لے جانے والی صفت ہے، اور جس انسان کے اندر قناعت والی صفت موجود ہوتی ہے، واقعاً وہ انسان اللہ کی ذات کے اوپر اور اس کے فیصلوں کے اوپر راضی ہوتا ہے کہ اللہ نے جو میرے لیے مقرر کیا ہے میں اس کے اوپر راضی ہوں، زیادہ کی اسے کوئی نہیں ہوتی ہے، وہ اپنی ضرورت کے اوپر اکتفا کرتا ہے، زیادہ کی اسے ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ واقعاً انسان کو اس نقطے کی طرف متوجہ رہنا چاہیے کہ آپ ہمیشہ یہ چیز اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ زیادہ کی تمنا کریں گے تو وہ یہیں رہ جائے گا، آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، اللہ آپ کی عمر کو طولانی کرے، وہ یہیں رہ جائے گا۔ آپ کے بیوی بال بچے اس مال سے کیسا تصرف کریں گے، حلال میں اس کو استعمال کریں گے یا حرام میں استعمال کریں گے، حساب آپ کو دینا پڑے گا، اور اس سے مزے کوئی اور کرے گا۔ لہٰذا اللہ نے جو آپ کے لیے لکھا ہے اسی کے اوپر انسان کو ایمان رکھنا چاہیے کہ جو مجھے مل رہا ہے میں اس کے اوپر راضی ہوں، اور جتنی میری ضرورت ہے اللہ وہ مجھے دے رہا ہے، زائد کی مجھے کوئی خواہش نہیں ہے۔ یہ قناعت ہے۔ اسی وجہ سے امام محمد باقر نے عجیب الفاظ میں قناعت جیسے خزانے کی تعریف اور مدح سرائی کی ہے۔ فرمایا من قنع بما رزقہ اللہ فہو من اغنى الناس، جو اللہ کے دیے ہوئے رزق کے اوپر قناعت کرتا ہے وہ کائنات میں سب سے بڑا غنی شخص ہے۔ کانے انسان اس لیے بے نیاز ہوتا ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ رزق کے اوپر اکتفا کرتا ہے، اسی کو اپنے لیے کافی سمجھتا ہے، تو پھر اس کو لوگوں کی حاجت ہی نہیں رہتی ہے، وہ لوگوں کا محتاج نہیں ہوتا ہے۔ پھر اس کا اس بات کے اوپر پختہ ایمان ہوتا ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے لیے مقرر کیا وہ میرے لیے کافی ہے، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نیاز مند رہتا ہے۔ یہ دعا ہمیشہ کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے فقط اپنی ذات کا محتاج کرنا، کسی اور کا محتاج نہیں کرنا، اور لوگوں سے سوال کرنا وہ اپنی توہین سمجھتا ہے۔ سوال کرنے سے مراد یعنی ہاتھ پھیلانا، اسے اپنی توہین سمجھتا ہے۔ ایک یونانی ڈاکٹر جس کا نام جالینوس لکھا گیا ہے، جس کے متعلق یہ واقعہ ملتا ہے کہ اس دنیا سے جب وہ رخصت ہوا تو اس کی جیب سے کاغذ کا ایک ٹکڑا نکلا جس پہ یہ عبارت درج تھی، اور وہ عبارت یہ تھی کہ جو آپ نے کھایا وہ تیرے جسم کے لیے ہے، جو آپ نے صدقہ کیا وہ تیری روح کے لیے ہے، اور جو آپ نے چھوڑا
وہ تیرے غیر کے لیے ہے۔ نیکی کرنے والا زندہ ہے چاہے وہ دنیا سے کوچ ہی کیوں نہ کر جائے۔ کیا پیارا کلمہ ہے، نیکی کرنے والا زندہ ہے چاہے وہ دنیا سے چلا ہی جائے، اس لیے کہ اس کی نیکی باقی ہے، اور برائی کرنے والا مر چکا ہے چاہے وہ اس دنیا میں موجود ہی کیوں نہ ہو۔ قناعت محتاجی کی پردہ پوشی کرنے والی ہے۔ یہ اس نقطے کی طرف توجہ کریں۔ ایک انسان محتاج ہے، اسے ضرورت ہے، لیکن پھر بھی وہ قناعت کرتا ہے۔ یہ قناعت والی صفت اس کی محتاجی کی پردہ پوشی کرتی ہے۔ کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جو ضرورت مند ہوتے ہیں، واقعی محتاج ہوتے ہیں، لیکن وہ جہاں بھی جاتے ہیں وہ اپنی ضرورتوں اور اپنی محتاجی اور اپنی احتیاج کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، سب کو بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ نہیں، یہ انسان مومن کی صفت نہیں ہے۔ انسان مومن کی صفت یہ ہے کہ بے شک اس کے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن وہ دیگر کے سامنے اپنے آپ کو ایسا ظاہر کرتا ہے کہ ان کو پتہ نہیں چلتا کہ اس بندے کے گھر میں کچھ کھانے کو ہے یا نہیں ہے۔ اور جو آگے پیارا کلمہ اس کاغذ کے اوپر اس یونانی ڈاکٹر کا تحریر کرتا تھا وہ یہ تھا کہ تدبیر کمی کو کثرت میں بدلنے والی ہے۔ اس نقطے کے اوپر میں رکوں گا کہ فرض کریں ایک شخص ہے کہ جس کی ماہانہ تنخواہ 30,000 روپیہ ہے، جبکہ اس کے اخراجات، گھریلو اخراجات اس کی 35,000 33,000 34,000 تک ہر ماہانہ پہنچ جاتے ہیں۔ اب یہ گھر میں خاتون جو ہے، خانہ داری جس کے ذمے ہوتی ہے، یا شوہر جن امور کو وہ مینج کرتا ہے، یہ جو تدبیر ہے، یہ جو گھر کا نظام ہے، جو سیٹنگ ہے، یہ اس انداز سے سیٹنگ ہونی چاہیے کہ یہ تدبیر کمی کو کثرت میں بدل دیتی ہے۔ یہ تدبیر کرنی ہے۔ سب سے پہلے انسان کو یہ دیکھنا ہے کہ میری ماہانہ اہم ترین ضرورتیں کون سی ہیں، ان ضرورتوں کو طے کر لیں کہ یہ میری ضرورت ہے، ان کے بغیر میرا چھٹکارا نہیں ہے۔ میرا کچن خرچ اتنا ہے، میرے بچوں کی فیس اتنی ہے، میرے بجلی کا خرچ اتنا ہے، پانی کا خرچ میرا اتنا ہے۔ یہ ضرورتیں جن کے بغیر گزارا نہیں ہے، ان چیزوں کو طے کر لیں، اور ان کی جتنی ایک اندازاً آپ کو پتہ ہوتا ہے، چونکہ آپ ماہانہ خاتون کچن چلاتی ہے تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ میرا کچن کا خرچ اتنا ہے۔ اس اعتبار سے اگر کوئی انسان تدبیر کرتا ہے تو اس کی جو ماہانہ تنخواہ میں کمی ہے وہ کثرت میں بدل جائے گی، کیونکہ یہ تدبیر کے ساتھ چل رہا ہے۔ لیکن ایک بندہ ہے جسے ماہانہ 50,000 تنخواہ اس کی ہے، اس کی ضرورت فرض کرو کہ ضرورت بھی اس کی فرض کرو 50 ہی ہے، یا 50 سے فرض کرو کم ہے اس کی کچھ ضرورت، لیکن مہینے کے شروع میں ایک پروگرام بنا لیا کہ چلو چلتے ہیں کہیں پہ کسی اچھے ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے کے لیے، یا کہیں جگہ سیر کے اوپر جاتے ہیں جہاں 20-25 ہزار روپیہ ان کا خرچ ہو جاتا ہے۔ یہ تدبیر نہیں ہے۔ یا ہر مہینے کوئی ایسا گھر میں فنکشن کر دیتے ہیں جہاں پہ 8-10 ہزار روپیہ ان کا اضافی خرچ ہو جاتا ہے۔ یہ تدبیر نہیں ہے۔ لہذا تدبیر کمی کو کثرت میں بدل دیتی ہے، اور اولاد آدم کے لیے اللہ پر توکل سے زیادہ کوئی اور چیز سود مند نہیں ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے کیا ہی پیارا کلمہ ارشاد فرمایا قناعت کے متعلق، فرمایا ایاک ان یطمح بصرک الی من هو فوقک، خبردار جو تمہاری آنکھ اس چیز کی طرف اٹھے جو تمہاری پہنچ سے دور ہے۔ ایک چیز انسان کو پتا ہے کہ یہ میری پہنچ سے دور ہے، اس کی طرف نگاہ ہی نہیں اٹھانی چاہیے کہ یہ مجھے ملے۔ کفا بما قال اللہ عز وجل لنبیہ فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان عبرت کے لیے کافی ہے، لہٰذا ان کے اموال اور اولاد آپ کو فریفتہ نہ کریں۔ اور کہا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور کہا اے رسول دنیاوی زندگی کی اس رونق کی طرف اپنی
نگاہیں اٹھا کر بھی نہ دیکھیں، یہ دنیا کی جو رنگ رنگیلی ہے، دنیا کی جو چمک ہے، اس کی طرف نگاہ بھی نہ اٹھائیں، جو ہم نے آزمانے کے لیے ان میں سے مختلف لوگوں کو دے رکھی ہے۔ یہ دنیا کی جو رنگ رنگیلی ہم نے آزمائش کے لیے دی ہوئی ہے، قرآن کی آیت ہے، یہ کسی کا فرمان نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ اس کی روایت ضعیف ہو۔ یہ مال و دولت اللہ اگر کسی کو آج دیتا ہے، یہ دنیا کی رنگ رنگینی کسی کو اللہ نے دی ہے، یہ نعمتیں جو وافر مقدار میں کسی کے پاس موجود ہیں، یہ آزمائش کے لیے ہیں۔ اس کو میں نے اتنا دیا تھا، اس میں سے وہ میرے نادار فقراء بندوں کو کتنا دیتا ہے، یہ آزمائش کے لیے۔ قناعت کے اندر کون سی خوبیاں موجود ہیں؟ قناعت کے اندر چند ایسی خوبیاں ہیں کہ جن خوبیوں کو دیکھنے سے انسان اس صفت کو اپنانے کے اوپر مجبور ہو جاتا ہے۔ قناعت مادیت کی غلامی سے نجات دلاتی ہے۔ قناعت انسان کے اندر لالچ اور حرص کو ختم کرتی ہے۔ جو زیادہ طلب کی انسان کے اندر ایک فطرتی ہوس ہے، اس کو ختم کرتی ہے۔ انسان میں عزت، کرامت، شرافت اور بزرگی کے آثار کو ودیعت کرتی ہے۔ انسان کے اندر ایسی صفت کا بیج ڈل جاتا ہے کہ جس سے انسان شریف بن جاتا ہے، عزیز بن جاتا ہے، بزرگ ترین وہ شمار ہونے لگ جاتا ہے۔ انسان کی زندگی سعادتوں سے بھر جاتی ہے اور زندگی میں ایک استقرار اور ٹھہراؤ آ جاتا ہے، اس لیے کہ وہ یہ ٹھان چکا ہے کہ جو اللہ نے دیا ہے وہ میرے لیے کافی ہے، زیادہ کا وہ اہتمام ہی نہیں کرتا۔ قناعت روح کو بیدار رکھتی ہے اور انسان کو بابصیرت بنا دیتی ہے۔ کشکول بہائی میں یہ واقعہ درج ہے کہ حضرت عثمان نے اپنے غلام کو اشرفیوں سے بھری ہوئی ایک تھیلی دی اور کہا جا کہ یہ حضرت جناب ابو ذر غفاری کو دے دو، اور اگر یہ تھیلی حضرت جناب ابو ذر غفاری قبول کر لیں تو تم میری طرف سے آزاد ہو۔ وہ غلام تھیلی لے کے حضرت جناب ابو ذر غفاری کے پاس آیا اور کہا کہ یہ حضرت عثمان نے یہ تھیلی آپ کے لیے دی ہے، آپ لے لیں، لیکن جناب ابو ذر نے لینے سے انکار کر دیا۔ اس غلام نے کہا، اصرار کیا کہ آپ لے لیں، آپ لے لیں۔ کیوں؟ جب اس کا اصرار بڑھا تو جناب ابو ذر نے پوچھا، کیوں اتنا اصرار کر رہے ہو اس تھیلی کے لینے کے اوپر؟ کہا، اس لیے کہ اس میں میری آزادی ہے، تم نے قبول کر لیا تو میں آزاد ہو جاؤں گا۔ کہا، ٹھیک کہا تم نے، تیری تو آزادی ہے لیکن میں نے قبول کر لیا تو میری غلامی ہوگی۔ واقعاً یہ ہے علی کا نوکر، یہ ہے علی کا خادم، یہ ہے علی کی سیرت کے اوپر چلنے والا۔ روایت میں ہے کہ دیوجانس کلبی یونان کے حکماء میں سے ایک بہت بڑا حکیم شخص گزرا ہے جو زاہد تھا اور قناعت کی دولت سے مالا مال تھا۔ اس کے وقت کے بادشاہ سکندر نے اس کو اپنے دربار میں بلایا اور اپنا ایک قاصد بھیجا اور جا کے کہا کہ حکیم کو کہو کہ ہمارے دربار میں آئے۔ حکیم نے اس قاصد کو کہا کہ جا کے تم بادشاہ کو میرا یہ پیغام دینا اور کہنا کہ جس چیز نے تجھے میرے پاس آنے سے روکا ہے اسی چیز نے مجھے تیرے پاس آنے سے روکا ہے۔ کیا ہے وہ چیز جس کی وجہ سے تو میرے پاس نہیں آتا اور میں تیرے پاس نہیں آتا؟ کیا ہے؟ کہا، تیری بادشاہت، تیرا تکبر تجھے روکتا ہے کہ تو میرے پاس آئے، جبکہ میری قناعت مجھے روکتی ہے کہ میں تیرے پاس آؤں۔ مجھے کیا ضرورت ہے تیری؟ اس لیے کہ میں تو اللہ کے اس فیصلے کے اوپر سارے تسلیم خم کر چکا ہوں اور دل سے یہ اعتقاد رکھ چکا ہوں کہ جو اس نے اپنی تقدیر میں میرے لیے لکھا ہے وہ میرے لیے کافی ہے، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ منصور عباسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو خط لکھا جس میں اس نے کہا کہ آپ ہمارے پاس کیوں نہیں آتے؟ دربار میں اتنی محفل لگتی ہے، آپ ہمارے پاس آیا کریں جیسا کہ دوسرے لوگ ہمارے دربار میں آتے ہیں اور ہمارے دربار کی زینت بنتے ہیں۔ تو امام علیہ السلام نے اس کو جواب دیا، ہمارے پاس اس متاع دنیا سے ایسا کچھ نہیں جس کی وجہ سے ہم تم سے ڈریں،
اور نہ ہی تیرے پاس آخرت میں سے کچھ ہے جس کی ہم امید رکھیں۔ تیرے پاس آخرت کا ایسا کون سا خزانہ ہے، کون سے ایسے موتی ہیں تیرے پاس کہ جن کو لینے کے لیے میں تیرے دربار میں تیرے پاس چل کے آؤں، جن کو لینے سے میری آخرت سنور جائے گی؟ نہ تجھے کوئی نعمت حاصل ہے جس کی مبارکباد کہنے کے لیے جعفر صادق آل محمد تیرے پاس آئے، اور نہ ہی تم کسی مصیبت میں مبتلا ہو، کسی مرض میں مبتلا ہو کہ میں تمہاری تیمارداری کے لیے آؤں اور وہ مصیبت کا حال پوچھنے کے لیے آؤں۔ امام علیہ السلام کا یہ جواب سن کے منصور نے دوبارہ ایک خط امام علیہ السلام کی طرف لکھا، اور جس میں یہ تھا کہ آپ ہماری محفل میں آئیں تو ہمیں نصیحت کریں۔ یعنی وہ کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ ٹھیک ہے آپ کو ہماری ضرورت نہیں ہے لیکن ہمیں آپ کی ضرورت ہے۔ امام علیہ السلام نے جواب دیا، بہت ہی پیارا جواب، واقعاً یہ کلمات ایسے ہیں کہ جس کو سونے کے پانی سے تحریر کر دینا چاہیے۔ قناعت کے لیے یہ جملہ کافی ہے۔ کہا جو دنیا طلب کرتا ہے وہ تجھے نصیحت نہیں کرے گا، جو دنیا چاہنے والا ہے وہ تجھے کبھی بھی تیرا خیر خواہ وہ نہیں ہو سکتا، اور جو آخرت طلب کرتا ہے وہ کبھی بھی تیری صحبت اختیار نہیں کرے گا اور تیرے پاس نہیں آئے گا، اس لیے کہ تیرے پاس آخرت سنوارنے کے لیے کون سا ایسا نسخہ ہے جو صادق آل محمد یا کوئی عقل مند تیرے پاس آئے؟ یہ تیرے دربار میں جتنے بھی بیٹھے ہیں وہ سارے دنیا کے طلبگار ہیں، لیکن صادق آل محمد اس علی کا بیٹا ہے کہ جس نے دنیا کو یہ کہر دیا تھا کہ طلقتک ثلاثا، میں نے تمہیں 3 طلاقیں دے دی ہیں، مجھے دنیا سے کیا لین دین ہے۔ لہٰذا قناعت یہ ہے کہ انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جتنا دیا ہے اسی کے اوپر انسان راضی ہو جائے اور اسی کے اوپر اکتفا کرے اور زیادہ کی توجہ نہ دے اور اس کا اہتمام نہ کرے۔ ایسا شخص کائنات میں سب سے سخی ترین شخص شمار ہوتا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔